بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ ذوالحج کے آغاز سے ہی ہم نے قربانی کے مسائل پر گفتگو شروع کی، مگر کل میں نے ایک کلپ دیکھا انجینئر مرزا محمد علی صاحب کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کے موضوع پر تھا۔ تو میں نے بس اس کو مختصر سا کوئی 1-1.5-2 منٹ تک کا، اس سے زیادہ نہیں سن سکا، کہ اس میں مجھے یہ لگا کہ شاید یہ ایک امت کا جو اختلاف ہے صدیوں سے، اس پر گفتگو کریں گے، اور جو امت نے حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی دینے کو ہمیشہ جائز سمجھا، اسی کو ترجیح رکھیں گے۔ میں اس کو آگے سن نہیں سکا۔ ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا سے، حافظ محمد شفیق صاحب، انہوں نے توجہ دلائی کہ اس کو آپ پورا سن کر اس پر اپنے رائے دیں۔ جب میں نے اس کو پورا سنا تو مجھے تھوڑا افسوس ہوا کہ وہ بہت زیادہ ممانعت کی طرف نکل گئی بات، کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کو تقریباً ناجائز ہی کہہ دیا، اور یہ کہ اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہاد کر کے کر لیں، یہ سنت میں ثابت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا سکھایا ہوا نہیں ہے۔ حضرت علی کی طرف سے اگر ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کو تو حکم دیا تھا، تو اس لیے وہ کرتے تھے، باقی امت کو تو حکم نہیں ہے۔ اور پھر پتہ نہیں کیا ان کے پاس نہیں رہتے، ان کے اپنے کنٹرول میں الفاظ نہیں رہ جاتے، انہوں نے کہا جی کہ یہ امت نے دھونس اور زبردستی پر اترائی ہوئی ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ میں انجینئر صاحب سے کہوں گا کہ ایسی گفتگو میں ان الفاظ کو قابو میں رکھا کریں۔ اب آئیں اس بات کی طرف، جو انہوں نے جو علمی کو اعتراضات کیے، میں اس کے چند جوابات آپ کے سامنے اس نیت سے رکھ دوں کہ اگر کوئی شخص پچھلے سالوں میں حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا تھا، اور اب اس گفتگو کے بعد وہ اس محبوب اور مستحسن اور مستحب عمل سے رہ جائے، تو اللہ نہ کرے، کم از کم ہمارا پیغام اس تک آپ پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ امت کو اس عمل خیر پر قائم اور دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے امام ترمذی کی روایت وہ لائی جس میں 2 مینڈے ذبح کرتے ہیں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور اس حدیث کی سند پر انہوں نے اعتراض لگایا کہ اس میں شریک القاضی مدلس ہیں، یہ حدیث کمزور ہے، ان سے روایت ہے، سمع کی تصریح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہی حدیث پاک امام ابو داؤد بھی لائے، اور امام ابو داؤد اس کو حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: رأیت علیٰ یضحی بکبشین، میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ 2 مینڈے ذبح کیے انہوں نے۔ فقلت له ما هذا، میں نے ان سے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، کہ بے شک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں۔ یہ حدیث پاک امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا کتاب الضحایا میں، باب الاضحیہ عن المیت۔ اب یہ بات یاد رکھیں، امام اگر کسی حدیث کو کسی باب قائم کر کے اس باب کے تحت لاتا ہے تو امام کا نظریہ اور عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد نے میت کی طرف سے قربانی کا حکم اس کے تحت اس حدیث کو لایا، گویا وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ امت کی دھونس زبردستی نہیں ہے انجینئر صاحب، محدثین اس پر ابواب قائم کرتے رہے ہیں۔ آپ کتب حدیث کو دیکھیں تو جب محدثین اتنے عرصے سے ابواب قائم کر رہے ہیں تو یہ امت کی دھونس اور زبردستی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی اپنی ذاتی خواہش اور حضور علیہ السلام کا حکم ہے۔ اب آپ اس پر دیکھیں، انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ جو حضور علیہ السلام نے وہ حدیث پاک، وہ حدیث صحیح ہے، اور بہت سارے محدثین اس کو لائے، بخاری میں بھی، مسلم میں، ترمذی، ابن ماجہ، تقریباً تمام ائمہ محدثین نے اس کو روایت کیا مختلف انداز میں کہ حضور علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح کیے اور فرمایا اے اللہ اس کو محمد اور آل محمد سے قبول کر لے، اور اس کو میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ اب جب امت کی طرف سے قبول کر لے تو اس میں امت زندہ لوگ بھی اور وفات شدگان سارے شامل ہیں۔ حضور علیہ السلام جب امت کہتے ہیں، جب آقا لفظ امت بولے تو آپ اس میں سے وفات شدگان کو خارج کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو الگ سے دلیل چاہیے ہے۔ پھر حدیث پاک امام مسلم نے کتاب الحج باب جواز الاشتراک فی الہدی میں نقل کی، انہوں نے کہا نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن نسائہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کی، اپنی نساء کی طرف سے، ازواج مطہرات کی طرف سے جب قربانی کی تو آپ کو معلوم ہے قربانی تو حضور نے مدینہ میں شروع کی، اور حضور کی ایک زوجہ مطہرہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ مکہ میں وفات پا چکی تھیں۔ تو ایمانداری سے بتائیں، اب جب رسول اللہ اپنے ازواج کی طرف سے قربانی کریں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اس میں سے کس دلیل سے نکالیں گے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس میں شامل ہیں۔ میں نے ایک لکھنے والے کو دیکھا وہ کہ جی ادھر ہی حضور علیہ السلام نے ایک قربانی حضرت عائشہ کی طرف سے بھی کی، تو اگر وفات شدگان کی طرف سے کرنی ہوتی تو حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کی طرف سے کر دیتے۔ بھئی یہ کیسا سوال آپ نے کر دیا؟
جب حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کی ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ اس میں شامل تھیں، پھر دوبارہ ان کی طرف سے کیوں کر دی؟ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نساء کی طرف سے کی تو سیدہ خدیجہ بھی اس میں شامل تھی، سیدہ عائشہ بھی اس میں شامل تھیں، پھر اکیلی سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف سے کر دی۔ یہ حضور کی اپنی محبت ہے، جو حضور علیہ السلام چاہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس میں سے آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو خارج کر سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی مرحوم امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ وہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ محمد و آل محمد کی طرف سے، اور یہ میری وَعَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے جو قربانی نہیں کر سکا ان کی طرف سے۔ اس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، وفات پا گئے، اور دوسرا جن کے پاس وسائل نہیں تھے، غریب تھے، مسکین محتاج جو قربانی نہیں لے سکے، ان کی طرف سے حضور علیہ السلام نے قربانی کر دی۔ اب انجینئر صاحب یہاں پر پہنچ کے کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ انجینئر صاحب ایسے نہیں خصوصیت بنتی۔ خصوصیت کے لیے آپ کو قرآن، حدیث اور اجماع امت سے دلیل لانی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں سمجھنے کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے تہجد کی نماز رب ذوالجلال نے مومنین سے ہٹ کر اس کی اہمیت بیان کی تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خصوصاً آپ کے لیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو جب اس طرح کی نص مل جائے کہ یہ کام مخصوص حضور علیہ السلام کے لیے ہے تو پھر وہ حضور کی خصوصیت بن جاتی ہے۔ ایسے ہی نکاح عام مومنین کو سورہ النساء میں 4 تک کی اجازت دی، حضور علیہ السلام کو زیادہ کی اجازت دی۔ وہ زیادہ کی اجازت حضور کی خصوصیت تھی۔ سورہ الاحزاب میں جب ان کی اجازت دی، مختلف فرشتے بیان کیے کہ ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہاں پر فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ مومنین کے لیے نہیں ہے، خالص آپ کے لیے ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی خصوصیت ثابت ہو گئی۔ یا اجماع امت ہو جاتا ہے، امت ساری متحد ہو جائے، اجماع کر لے کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اب چونکہ یہ 1400 صدیوں سے ایک اختلافی مسئلہ ہے تو اس کا اختلاف ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ حضور کی تعلیم ہے۔ آقا نے سکھایا امت کو کہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہو، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے مشائخ کی طرف سے، اہل بیت اطہار کی طرف سے، حضور کے صحابہ کرام کی طرف سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی، یہ حضور علیہ السلام نے تعلیم دی۔ اور اس حدیث پاک میں جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے کہا اوصانی، اس پر بھی پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ لوگ حضرت علی والی مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، یہ ملتی ہے، یہ ہے پلی۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا حضرت علی کو، یہ اوصانی کے الفاظ مجھے وصیت کی، یہ وہ وصیت نہیں ہے جو ایک وفات پانے والا اپنے مال میں وصیت کرتا ہے، یہ بات سمجھیں۔ حضور علیہ السلام دنیا کا مال چھوڑ کے نہیں گئے، اس میں وصیت نہیں تھی۔ میں نے ایک اور کسی لکھنے والے کو بھی دیکھا، وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ وصیت پوری کرنی ضروری ہے تو حضرت علی نے پوری کی، یہ وصیت مال والی وصیت نہیں ہے، یہ وصیت نصیحت کے معنی میں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہ وصیت نصیحت کے معنی میں۔ اب حضور علیہ السلام نے جب نصیحت کی، جو لوگ ضد کرتے ہیں کہ یہ وصیت ہی تھی، چلیں ان کی اس بات پر ہی آ جاؤں، تو کیا ناجائز کام کی وصیت مانی جائے گی؟ اگر وفات شدگان کی طرف سے قربانی جائز نہ ہو تو کیا حضور علیہ السلام ناجائز کام کی وصیت کرتے ہیں؟ حضور کی وصیت ہی بتا رہی ہے کہ کام جائز ہے، مگر میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی کہ یہ وصیت وہ والی وصیت نہیں ہے، یہ نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آخری بات آپ سے کہہ دوں کہ جب حضور علیہ السلام کسی بھی صحابی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو کیا وہ باقی امت کے لیے نہیں ہوتی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حضور نے فلاں وصیت کی، تو وہ باقی امت کے لیے بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اخذ بمنکبی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے وصیت کی، وہ باقی امت کے لیے بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، کسی صحابی کو حضور نے رات کو سوتے وقت تک کوئی عمل بتایا تو وہ باقی امت کے لیے بھی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما، ان کو تسبیح فاطمی عطا کی، 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ۔ جو حضور علیہ السلام نے یہ جو عطا کی تسبیح فاطمی، کوئی نہیں کہتا کہ یہ تو ان کو دی تھی تو ہم کیوں کریں۔ کوئی ہے ایسی بات؟ بالکل بھی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جب کسی ایک کو نصیحت کرتے ہیں تو اس سے جواز نکل آتا ہے۔
اس سے فضیلت پتہ چل جاتی ہے، وہ عمل ساری دنیا پھر ساری امت کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ حضرت علی کو خواہش کی، اب باقی صحابہ کو کیوں نہیں فرمایا یا امت کے لیے کیوں نہیں حکم دیا؟ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے مشقت میں پڑھنا بہت مشکل گزرتا تھا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرے آقا تو ایسے کہ آپ کا جی چاہتا تھا کہ لوگوں سے کہوں کہ مسواک ہر نماز سے پہلے کریں، مگر امت کی مشقت دیکھ کر فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے مسواک لازم کر دیتا۔ حضور علیہ السلام نے مشقت کی وجہ سے حکم نہیں دیا، مگر حضرت علی کو نصیحت کر دی کہ قیامت تک شوق والے لوگ اور استطاعت والے لوگ، محبت والے لوگ کرتے رہیں گے یہ قربانی۔ میری اس بات کو ہر ایک تک پہنچائیں، اس کو شیئر کریں تاکہ کوئی شخص حضور کی طرف سے جو قربانی کرتا تھا اس گفتگو انجینئر صاحب کی اس گفتگو کی وجہ سے محروم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کا تعلق نصیب فرمائے، حضور کی قربت، حضور کا تعلق قلبی، حبی اور عشقی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔